جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیلی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، عملے کے 2 ارکان ہلاک ہو گئے۔ کیا ہے پورا معاملہ، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ وہیں اگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے کہ چین نے دیا بھارت کو جھٹکا، چین کے 60,000 فوجی لداخ میں تعینات کر دیے گئے۔ کیا ہے پورا معاملہ، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ وہیں اگلی خبر میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ چین کا جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کا اعلان سامنے آ گیا۔ یہ تمام خبریں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھ کے ہم تمام خبریں آپ کو آسان اور سادہ لفظوں میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، اگر آپ ہمارے چینل کو محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ العربیہ الحدث کے نامہ نگاروں نے اطلاع دی ہے کہ ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر حیفا کے ساحل پر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس میں سوار 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ نامہ نگار نے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ فوجی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہونے والے ہیلی کاپٹر کے ملبے کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ پیر کی شام دیر گئے ایک ہیلی کاپٹر شمالی اسرائیل کے ساحل پر گر کر تباہ ہو گیا اور ہنگامی عملہ جہاز میں سوار چند مسافروں کو بچانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسرائیل میں ایمرجنسی رسپانس ٹیموں یا فوج کی جانب سے اس واقعے پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ تاہم تحریر اس حوالے سے مزید کوئی بھی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ پچھلے دنوں اسرائیل نے تابڑ توڑ حملوں کی پیشن گوئی کی تھی اور حماس کے چند اہم لیڈروں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا تھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حماس نے اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو تباہ کیا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے آخر دوسرے ٹاپک میں بات کریں گے کہ چین نے 60,000 فوجی لداخ میں تعینات کر دیے ہیں۔ چین نے دیا مودی سرکار کو بہت بڑا جھٹکا۔ چین نے 60,000 فوجی لداخ کے سرحدی حصے پر تعینات کر دیے ہیں، جہاں پر بھارتی فوجی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چین نے انفراسٹرکچر بھی تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ لائن آف کنٹرول پر فوجی آمد و رفت تیز ہو سکے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق چینی فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی ایک جگہوں پر تو بھارتی اور چینی فوج آمنے سامنے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو انفراسٹرکچر اور بڑھتی ہوئی فوج کی تعیناتی سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ دوسری جانب مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب ہی واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمال اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔ بھارت کے بیشتر میڈیا اداروں نے یہ خبر جعلی حرفوں میں شائع کی ہے، تاہم بھارتی حکومت نے ابھی تک اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اطلاعات کے مطابق LAC پر پل کی تعمیر چین کی جانب ہو رہی ہے، تاہم اس مقام سے محض چند میٹر کے فاصلے پر وہ علاقہ ہے جس پر بھارت دعویٰ کرتا رہتا ہے۔ پینگانگ جھیل کے جنوبی مغربی کنارے پر سڑک پہلے سے ہی موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور وہاں تک کسی کو آسانی سے رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس پل کی تعمیر سے چین کو بآسانی جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگانگ سو جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں 2/3 سے زیادہ چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین جھیل میں خرناک قلعے کے پاس ہی نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ علاقہ کبھی بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ مئی 2020 میں چین اور بھارت کے درمیان LAC پر جھیل سے فوجی کشیدگی کا آغاز ہوا تھا۔ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ 15 جون کو وادی گلوان میں دونوں افواج کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے اور اس واقعے میں چین کے چند فوجی مارے گئے تھے۔
بعد میں فریقین کے درمیان کئی دور کی بات چیت کے بعد جھیل کا کنارہ ختم ہو گیا تھا۔ تاہم فیصلے کے تحت اب بھارت کو صرف فنگر 2 تک کی پیٹرولنگ کی اجازت ہے، جبکہ پہلے اسے فنگر 4 تک گشت کی اجازت تھی۔ خطے میں کشیدگی کے آغاز کے بعد سے دونوں ملکوں نے نہ صرف موجودہ بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا، بلکہ پوری سرحد کے ساتھ نئی سڑکیں، پل، جنگی جہاز اتارنے اور پرواز بھرنے کے لیے ہوائی پٹیاں بھی تعمیر کی ہیں۔ اس کے علاوہ چینی حکومت کی حمایت یافتہ کئی سوشل میڈیا سائٹ نے اسی وادی گلوان پر چینی فوجیوں کو اپنا پرچم لہرانے کی ویڈیو جاری کی ہے، جہاں بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ایک سمجھوتے کے تحت چینی فوج گزشتہ برس وادی گلوان سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور بھارت نے اپنی پوزیشن دوبارہ بحال کر لی ہے۔ تاہم چینی فوج کی ان تازہ ویڈیو سے بھارت اس دعوے کی نفی کرتا ہے، اور چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے ٹویٹر پر مذکورہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارتی سرحد کے قریب گلوان ویلی میں اپنے کردار کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ اپنی ایک انچ زمین پہ نہ دینے والے PLA کے فوجی 1 جنوری 2022 کو چینی لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے سامنے آئے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے آخر میں بات کرنے والے ہیں کہ چین کا جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کا اعلان سامنے آ گیا۔ سیفٹی ایشوز کی وجہ سے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنایا جا رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ چین نے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ چین جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ سیفٹی ایشوز کی وجہ سے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس اور چین نے جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے اور جوہری تنازع سے بچنے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے 5ویں مستقل ممبران نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ جوہری جنگ نہ جیتی جا سکتی ہے اور نہ ہی لڑی جا سکتی ہے، اور اس طرح چین اور امریکہ بھی آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ پر ایسے خطرناک قسم کی پابندیاں لگائے گا کہ اگر چین پر اس طرح کی پابندیاں لگانے کا فیصلہ ہوا تو چین امریکہ کو نہیں چھیڑے گا۔ اس کے علاوہ چین نے بہت بڑا جھٹکا دیا ہے۔ روس اور امریکہ کو کہا ہے کہ اپنی جوہری ہتھیار کم کریں۔ چین نے کہا ہے کہ اس جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کا جدید کاری کا عمل جاری ہے۔ تاہم اس نے دلیل پیش کیا کہ اگر صرف اس امر کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ وہ اپنی قومی دفاع کے لیے اپنے کم سے کم ضروریات کو پورا کر سکے۔ چینی وزارت خارجہ میں ہتھیاروں کے کنٹرول کے شعبے کے ڈائریکٹر جنرل کانگ نے کہا ہے کہ چین نے ہمیشہ سے جوہری ہتھیار پہلے نہ استعمال کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ چین نے پہلے جوہری نہ استعمال کرنے کی پالیسی اپنائی ہے اور اپنی قومی سلامتی کے لیے اپنی جوہری صلاحیتوں کو کم سے کم ضروری سطح پر برقرار رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ چین اپنے جوہری ہتھیاروں کو بہت تیزی سے وسعت دے رہا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے نومبر اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ چین سن 2027 تک 700 اور 2030 تک ممکنہ طور پر 1000 جوہری وار ہیڈز رکھنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور ایک روز قبل ہی دنیا کی 5 بڑی طاقتیں امریکہ، چین، روس، برطانیہ، فرانس نے ایک مشترکہ بیان میں یہ کہا تھا کہ دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ذمہ داری امریکہ اور روس پر ہے۔ اعتماد اور حفاظت کے مسائل کے تحت اپنے جوہری ہتھیاروں کی جدید کاری عمل جاری رکھے گا۔ انہوں نے امریکہ اور روس پر زور دیا کہ دنیا کی 2 بڑی طاقت کے ساتھ دونوں کو تخفیف اسلحہ کی جانب پہلا قدم اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے بیجنگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ روئے زمین پر تمام جوہری ہتھیاروں کے 90% ہتھیار اب بھی امریکہ اور روس کے پاس ہیں، اور انہیں اپنے جوہری ہتھیاروں کو ناقابل واپسی اور قانونی طور پر پابند طریقوں سے کم کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج کو تیزی سے جدید بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی خطے میں علاقائی تنازعات کے حوالے سے خود اعتمادی کا مظاہرہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔